السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ امید کر رہا ہوں بخیریت ہوں گے تمام کے تمام، اور اللہ کا فضل و کرم تھا، بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ تعالی فل مارکس لائے، جس میں سے روشن اپی تھی اور دیگر بھی تھے ماشاءاللہ، اور عزیر بھائی بھی تھے ماشاءاللہ تعالی۔ چلو وہ تو بینیفٹ اس لیے دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے آلریڈی کلاسز کیا ہوا تھا، لیکن خصوصی طور پر جنہوں نے فرسٹ ٹائم کلاس کیا الحمدللہ، یہ ان کا فرسٹ بیچ تھا اور ان کے نمبرات بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جیسے کہ ایک میں نے دیکھا تھا نمبرہ کی شاید تھی بہت اچھی مارکس ماشاءاللہ، کن کا تھا میں نے ڈھنگ پورا سے دیکھا نہیں، ہاں ان کی بھی تھی اچھی خاصی، اور سمرین کی یہ ان کا شاید پہلی دفعہ ہے ماشاءاللہ۔ مریم تبسم ان کی بھی بہت اچھی آئی ہے۔ جنید بھائی ماشاءاللہ اچھا نمبر آیا آپ کا۔ ثانیہ کا بھی فل مارکس آیا ماشاءاللہ تعالی۔ انشاء شیخ یہ غالباً آن لائن سے کلاس کرتی ہیں، لائیو بہت کم جڑتی ہے غالباً، واللہ عالم، لیکن ان کا بھی بہت اچھا مارکس آیا، فل مارکس لائے ماشاءاللہ تعالی۔ نجم الدین بھائی ماشاءاللہ کلاس تو آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آن لائن سے شاید کر رہے ہیں تو بہت اچھی مارکس آئی ہے آپ کی۔ خدیجہ اور ماشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اسی طرح سے اضافہ کرتا رہے، اور نمبرات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آئے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نمبر آپ کے لیے امپورٹنٹ زیادہ نہیں ہے، وہ صرف ایک پیپر کے اندر ایک نمبر کے طور پہ رہے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ علم میں بھی رہنا ضروری ہے۔ جن کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا، کوئی سوال ہے کیا؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہاتھ کھڑا ہوا کسی کا بھی تو چلو غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ خیر آج کی کلاس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج ہمارا کوئی نیا ٹاپک نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم پچھلے ٹاپک کو ہی اچھے سے ریویژن کریں گے، یعنی جملہ فعلیہ کو ہم اچھے سے ریوائز کریں گے، کیونکہ جملہ فعلیہ میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن نظر آ رہا، اور جملہ فعلیہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھے سے پڑھ لینا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر وہ بیشتر جو جملے استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر، حدیث رسول کے اندر، وہ جملہ فعلیہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے تعلق سے اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے جی؟ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں جس کی شروعات کسی فعل کے ساتھ ہو، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے وہ فعل مضارع ہو، ہوگا وہ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعل کی دو اقسام ہیں زمانے کے اعتبار سے، نارملی دو ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم نے باقاعدہ طور پر ماضی کو شروع کیا تھا، اور ماضی کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا کہ جس میں زمانہ ماضی کو کور کرے، یعنی زمانہ ماضی میں ہونے والے کام کے واقعات کو ہونا یا کسی کام کا سہنا پایا جائے، اس کو ہم نے جملہ فعلیہ کے اندر ماضی فعل کہا تھا۔ فعل ماضی کے تعلق سے اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ یعنی فعل کے اندر کم سے کم دو اجزاء ہوتے ہیں جی، فعل اور ایک ہوتا ہے فاعل۔ کسی فعل کا فاعل لازم ہوگا، نہ ہونے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، ہونا ہی ہونا ہے۔ فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا، ہاں وہ فعل کا فاعل دو صورتوں میں نظر آئے گا۔ پہلے ہم فاعل کی اعرابی شکل معلوم کر لیتے ہیں، تو فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا، صحیح ہے جی؟ اور فاعل آپ کو دو صورتوں میں نظر آیا جی، یا تو وہ کبھی فعل کے اندر ضمیر کی صورت میں ہو، یا وہ کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا فاعل ضمیر کی صورت میں ہو تو ہم 14 میں سے 14 گردان استعمال کر سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو ضمائر 1 سے 14 استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن بہت امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ ہے کہ جب فاعل ہمارا ظاہر ہو جائے، جب فاعل ہمارا ظاہر ہو جائے تو ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں، یا تو وہ صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے، یا صیغہ نمبر ہم
4 استعمال کریں گے. کیا دیکھا جی ہم نے کہ جب فاعل ہمارا فعل کے اندر ضمیر کی صورت میں ہو تو ہم ضمیر کے صورت میں ہونے کی بنا پر 1 سے 14 گردان کے صیغے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو ایسے صورتحال میں یا تو ہم صیغہ نمبر 1 استعمال کر سکتے ہیں یا صیغہ نمبر 4. صیغہ نمبر 1 کب استعمال کریں گے؟ جب ہمارا فاعل مذکر ہو. اور صیغہ نمبر 4 کب استعمال کریں گے؟ جب ہمارا فاعل مؤنث ہو. یہ اب تک ہم نے پڑھا ہے. اگرچہ ہمارا مذکر فاعل چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو، چاہے وہ جمع ہو، صیغہ نمبر 1 ہی استعمال ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. چاہے ہمارا صیغہ نمبر 4 یعنی جب ہمارا فاعل ظاہر اور وہ مؤنث ہو، چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو، چاہے وہ جمع ہو، تو ہم چوتھا صیغہ ہی استعمال کریں گے، اس سے زائد نہیں کریں گے. مزید ایک نقطہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب کبھی فاعل 2 آ جائے اور ایک مذکر اور ایک مؤنث آ جائے، یا فاعل 2 سے زائد آ جائے اور اس کے اندر جتنے بھی مؤنث ہو لیکن اگر ایک مذکر داخل ہو گیا تو ہم اس کے لیے پریفر کریں گے صیغہ نمبر 1 کو. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. یہ اب تک ہم نے پڑھا. یہاں تک کسی کو کوئی سمجھنے میں کوئی دشواری ہو تو پوچھ لیں آپ. پھر ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جملہ فعلیہ کے اندر ایک اور چیز شامل ہوا اور اس کا نام ہم نے دیا تھا مفعول. مفعول کی اعرابی شکل کیا ہے جی؟ نصب. ماشاءاللہ. مفعول کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جس پر فعل واقع ہو رہا ہو. مفعول کی ایک شکل ہم نے پچھلے کلاس میں دیکھا کہ مفعول جو ہم نے پہلے یعنی پچھلے کلاس میں جو بھی ہم نے جملے بنائے تھے وہ مفعول ظاہر کی شکل میں تھا. ظاہر تھا نا جی؟ آج اس کی ایک شکل ہم پڑھیں گے ضمیر کی صورت میں. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ظاہر کی شکل میں اس اعتبار سے کہ ہم نے ایک جملہ بنایا تھا کہ نصر زید حامدن. صحیح نا جی؟ نصر زید حامدن، تو حامد ظاہر ہے نا. لیکن بعض دفعہ اس حامد کو ضمیر کی صورت میں بھی بیان کر سکتا ہے، جیسے زید نے اس کی مدد کی، تو پھر اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سے پہلے ہم جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم جملوں میں پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا جملہ فعلیہ مضبوط ہو جائے. اس سے پہلے میں مفعول کے اعتبار سے فعل کی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی 2 اقسام ہوتے ہیں. تو جب فعل کے اندر مفعول آ جاتا ہے نا تو اس کے اندر میں 2 اقسام پائی جاتی ہیں. یعنی فعل مفعول کے اعتبار سے 2 طرح کے ہوتے ہیں جی. یہ دیکھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو آپ ذکر کر لیتے ہیں، اب یاد کر لیں. جب ایسا افعال، فعل یعنی فعل کی جمع افعال، ایسے افعال جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہو، کسی کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ متعدی افعال. ماشاءاللہ. ایسے افعال جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہو ایسے کو کہیں گے متعدی افعال. اور ایسے افعال جن کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسے افعال کو کہیں گے فعل کیا کہتے ہیں جی؟ پرانے بتائیں. لازم. متعدی، لازم. ان دونوں میں ایک نقطہ میں بیان کر دوں آپ کو. ہو سکتا ہے کہ یہاں کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں بعض لوگ. مثال کے طور پر متعدی کسے کہیں گے، لازم کسے کہیں گے؟ تو غور سے میری بات کو سنیں، جس فعل کا اثر مفعول کے اوپر ہو، جس فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہو، تو ایسے افعال کو کہتے ہیں متعدی افعال. مطلب بتا رہا ہوں. ایک فعل مارنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے ضاد، را اور با. استعمال کرتا ہے ضربا. اور ضربا
یعنی مارنا، ضربن اس کا مصدر ہے یعنی مارنا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مارنے کا اثر کسی پر ہوگا، ظاہر بات ہے مارنے کا اثر تو کسی پر ہوگا نا. یعنی اگر میں ماروں تو کسی کو ماروں گا، یعنی فعل کا اثر کسی پر ہو رہا ہے. تو ایسے افعال کو کہیں گے متعدی افعال. لیکن بعض افعال ایسے ہوں گے جس فعل کا اثر خود فاعل پر ہو، خود فاعل پر ہو، ان کے مفعول آئیں گے، ان کے مفعول آئیں گے، لیکن وہ متعدی افعال نہیں کہلائیں گے. مثال دیتا ہوں، یہ کنفیوژن دور کر دیتا ہوں تاکہ پھر انشاءاللہ ہم آگے چلے. دیکھیں مثال کے طور پر میں نے جانا، جانے کے لیے کیا جی ذهب. اب مجھے بتائیں جانا ایک فعل ہے اور جانے کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ اگر میں جا رہا ہوں تو جانے کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ مجھ پر ہو رہا ہے. ہاں اس ذهب کی مفعول آ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں میں مدرسے کو گیا، میں مسجد کو گیا، میں گھر کو گیا، تو مفعول تو آ رہے ہیں، مفعول آئیں گے، لیکن ایسے افعال کو متعدی افعال نہیں کہیں گے. لہٰذا میں اس کو مستقل کسی ٹاپک پہ نہیں پڑھا رہا ہوں، بس میں ایک نقطہ آپ کے ذہن میں دے رہا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ متعدی اور لازم افعال کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو جس فعل میں جس فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہو، فاعل پر نہ ہو، فاعل پر نہ ہو. جیسے مدد کرنا. تو اب مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ مدد متعدی افعال یا لازم افعال ہے؟ فعل ہے. مدد کرنا نصارا، تو نصارا مدد کرنا یہ متعدی میں آئے گا یا لازم میں آئے گا؟ کیوں متعدی میں آئے گا؟ یعنی مارنے کا اثر کسی پر ہو رہا ہے. مار تو میں رہا ہوں، یا مدد کرنے کا مدد تو میں کر رہا ہوں، لیکن میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، یعنی فعل کا اثر کسی پر پڑ رہا ہے. یہاں سے آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا الحمدللہ کہ متعدی اور لازم کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کا بھی مفعول آئے گا، جو لازم افعال آئیں گے نا، لازم افعال کے بھی مفعول آتے ہیں. یہ مت تصور کریے گا کہ اس کا مفعول آ رہا ہے اس کا مطلب یہ لازم نہیں ہے، اس کا مفعول کا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ متعدی نہیں ہے. یہ نہیں کرنا. مفعول آ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں ذهب زید، اور میں مسجد کر دیتا ہوں مسجدہ. ذهب زید المسجدہ، تو مفعول آ رہا ہے، یہ مفعول آ گیا، لیکن یہ متعدی افعال نہیں شمار ہوگا. یہ ایز اے مفعول تو بن کر آ رہا ہے، لیکن اس کا اثر اس پر نہیں ہو رہا بلکہ اس کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ڈیٹیلز میں بتا دیا میں نے اس کو، اسی لیے بعض لوگ بھاگ کے لگ رہا جی. کلیئر ہے یہ پوائنٹ؟ اب انشاءاللہ تعالی میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں. اب مجھے آپ میں سے بتائیے گا کہ کس کو اس جملے کا ترجمہ آتا ہے. جس کو آتا ہے اس سے نہیں پوچھوں گا، جس کو نہیں آتا اس سے پوچھوں گا. جی یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس جملہ فعلیہ کا ترجمہ کس کو آتا ہے؟ اس جملہ فعلیہ کا ترجمہ کس کو آتا ہے؟ دکھ رہا اسکرین دکھ رہا؟ ساحل بھائی اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ضربہ کا؟ ضربا، زواد را اور با، اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا ہے؟ 3 حرف کے مادہ ہے، دواد را اور با، اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھایا ضربا کا معنی کیا ہوتا ہے. تینوں پر زبر ہے اور فعل کا پہلا صیغہ ہے. کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں ایک منٹ رکے ساحل بھائی، کیوں نہیں آ رہا آپ کو جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ابھی ضربا کا معنی؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے بتائیں تو صحیح، تب نا میں بتاؤں آپ کو. زواد را اور با مارنے کے لیے لفظ عرب استعمال کرتا ہے، اس کا مادہ، اور تینوں پر ضربا یعنی تینوں پر زبر پڑتا ہے. اب مجھے بتا اس کا معنی کیا ہے؟ جی ساحل بھائی
भाई कौन करके बताए मारने के लिए। तो ज़राबा का मतलब क्या हुआ? नहीं, गलत। ज़राबा का तर्जुमा क्या हुआ? ज़राबा से अगर गर्दान करने को कहूं तो गर्दान करेंगे आप? करे, गर्दान करें। जरा बता, जरा बता, जरबना। जरा बता, जरबना। जरा बता, फिर जरबना। हाँ। हम्म 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 हम्म। जरब तू, जरबना। अब मुझे बताएं, अब जराबा का मतलब क्या हुआ? अब जराबा का मतलब क्या हुआ? आपने गर्दान पढ़ा, तो गर्दान का पहला सीगा में क्या छिपा हुआ रहता है? हुआ छिपा रहता है। इसका तर्जुमा हम नॉर्मली क्या करते हैं? जो भी फेल है उसने किया। जैसे साहबा के था मतलब था कि वो गया, तो जराबा का मतलब क्या होगा? उसने मारा। हाँ, उसने मारा। ध्यान दे क्लास में, जराबा उसने मारा। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट बताएं मुझे, इसका तर्जुमा किसको आता है? जराबा जैदुन, कोई एक बंदा तर्जुमा करे इसका। जैद ने मारा, यानी जैद को आपने मफूल बनाया या फाइल बनाया? फाइल बनाया। तो फाइल क्यों बनाया जी आपने जैद को? आपने जैद को एज ए फाइल इसका तर्जुमा क्यों किया? क्या वजह है आपके पास? क्या ठोस दलील है आपके पास कि आपने जैद को फाइल बना दिया? नहीं, आपके पास दलील क्या है कि जिसकी बिना पे आपको जैद फाइल नजर आ रहा है? इसका जवाब कौन देगा? पेश है नहीं, गलत बात है, पेश होने की वजह से तो है नहीं, हालत रफा में है। ये टेक्निकल पॉइंट सब याद रखें अच्छे से। जैद चूंकि हालत रफा में है और हालत रफा में फाइल आता है। ठीक है आफ्ताब भाई? जैद हालत रफा में, जिसकी बिना पर आपने इसको फाइल कंसीडर किया। जी इसका तर्जुमा करें। अब इसका तर्जुमा कौन करेगा जी? नए वाले में से कोई करे? अरे नया वाला कोई बंदा बोले, एक दो बंदा बोल रहा है, बाकी सब भाग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लास चल रहा है कि मजाक चल रहा है, सब निकल जा रहे हैं। इतना बिजी है लोग, हाँ इतना बिजी है लोग कि उनको 1 घंटा क्लास करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो है क्यों ग्रुप में, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मजाक बना के रखे हुए लोगों ने। तो लगाता हूं अभी क्लास के बाद में बात। जी बोले। किसने मारा? किसने मारा? जुमला मुकम्मल नहीं है आपका, फाइल है इसके अंदर। हाँ तो मुकम्मल उसको तो जाहिर करेंगे ना, आप बताएंगे ना कि मारने वाला कौन है। अगरचे जमीर की सूरत में है, उसने जैद को मारा, तो मारने वाला वो है। हुआ है जो हुआ इसके अंदर छिपा हुआ है, जराबा के अंदर हुआ छिपा हुआ है। तो जराबा फेल फाइल और ये मफूल। अच्छा आफ्ताब भाई ये मफूल क्यों है जी? आफ्ताब भाई ये मफूल क्यों है जैद? माशाल्लाह, बस ये चीजें आपको ख्याल रखना है। जराबा जईदन, उसने जैद को मारा। जी इसका तर्जुमा किस किस को आता है जी? जराबा जईदन, इसका तर्जुमा किस किस को आता है? जी बताएं। उन दोनों ने मारा। अब वो दोनों कैसे मुराद हो रहा है आपको? क्योंकि ये फेल है और ये अलिफ बता रहा है इसके अंदर कि इसमें हुमा छिपा हुआ है। उन दोनों ने मारा जैद को, उन दोनों ने मारा जैद को। माशाल्लाह। जी इसका तर्जुमा बताइए। इसका तर्जुमा किस किस को आता है जी?
ان سب نے آپ کیسے مراد لیا؟ کیونکہ آپ کو اس میں سمجھ میں آ گیا واو آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے، ایک الف نظر آ رہا، تو اس میں ہم چھپا ہوا ہے، یعنی فعل اور فاعل اسی کے اندر ہے. فعل اور فاعل ہماری ضمیر کی صورت میں، فاعل جو ہمارا ضمیر کی صورت میں اور مفعول ہے ہمارا ظاہر ہو گیا. ضربو زیدن، یعنی اب آپ کو ترجمہ سمجھ میں آنا شروع کر دیا. الحمدللہ تھوڑا بہت کانسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا میں اب مثال کے طور پر میں بنا اعراب کے آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے اعراب تو ذکر کر دیا تھا، میں جیسے مثال کے طور پر میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں. اب میں نے ابراہیم پر کوئی اعراب نہیں لگایا، اب اس کا ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ جی ضربت ابراہیم. اب ابراہیم کے اوپر میں پیش لگاؤں یا زبر لگاؤں یا زیر لگاؤں؟ کیوں جی ابراہیمہ کو کیوں آپ نے نصب میں رکھا؟ مفعول نہیں بنا سکتے اس کو؟ فاعل نہیں بنا سکتے؟ ماشاء اللہ. ہاں بولے بولے. ہمیشہ یہ بات خیال رکھیں کہ جب ہمارا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کے علاوہ کوئی بھی صیغہ استعمال کرے گا، پھر اس کا فاعل کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہوگا ضمیر کی صورت میں. کیا سمجھے آپ نے؟ کہ جو 14 صیغہ گردان کے، ان 14 صیغوں میں اگر پہلا اور چوتھا کے علاوہ کوئی بھی صیغہ آ جائے، پھر اس کا فاعل ہمیں باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا فاعل اسی فعل کے اندر ضمیر کی صورت میں موجود ہوگی. لہذا ضربتو کے اندر تو بتا رہا ہے میں، تو بتا رہا ہے میں، یعنی ضربتو میں نے مارا. تو ابراہیم کا بھی فاعل دوبارہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر اس سے پہلے واو ہوتا تو میں کہہ سکتا کہ میں نے اور ابراہیم نے مارا، لیکن واو تو نظر نہیں آ رہا نا. تو ضربتو اور مارنے والا کون ہے؟ ابراہیم کو، تو میں نے ابراہیم کو مارا. ٹھیک ہے نا جی. تو ضربتو ابراہیمہ یا نصرتو ابراہیمہ کچھ بھی آپ لے لیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. اب ایک ترجمہ آپ کر دیں. میں نے عثمان پر کوئی اعراب نہیں لگایا. نصرت عثمانہ، تو عثمان کو فاعل بناؤ یا مفعول بناؤ جی؟ کیونکہ صیغہ نمبر 4 تو موجود ہے. میں نے بتایا تھا کہ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کو، تو اس کے علاوہ فاعل کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اب عثمان کو فاعل بنا سکتا ہوں میں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ چوتھا صیغہ یعنی مؤنث کا صیغہ موجود ہے. تو جب مؤنث کا صیغہ موجود ہے تو اگرچہ اگر بعد میں جا کر کے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مؤنث کا ذکر ہو جائے تو ایسی صورت میں پاسبلٹی تھی کہ ہم فاعل بنا دیا، فاطمہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا عثمان یہ زینب آ جائے، یا کوئی مؤنث نام آ جائے، تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا تھا کہ چلو اس کا فاعل باہر بنا سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور باہر آپ کا ٹھیک تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک مذکر نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ کبھی بھی فاعل نہیں بن سکتا ہے. یہی چیزیں پہچاننی ہوتی ہے بغیر اعراب کی کتابوں کے اندر. جو علماء کی کتابیں لکھی جاتی ہے نا، سلف نے جو کتابیں لکھی ہے نا، اس میں بغیر اعراب کے جو ذکر ہوتے ہیں نا، وہ اسی چیز سے پہچانتے ہیں کہ عثمان کو عثمانہ پڑھنا ہے یا عثمانو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو معلوم چل گیا کہ ہم اس میں عثمانہ ہی پڑھیں گے، عثمانو نہیں پڑھیں گے. نصرت عثمانہ، اس مؤنث نے عثمان کی مدد کی. ٹھیک ہے. تو یہاں الحمدللہ ہم نے سمجھ میں آ گیا. اب میں ہاں ظاہر بات ہے مفعول بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نصرت جو ہے نا یہ صیغہ نمبر 4 ہے، اور صیغہ نمبر 4 کے بعد اگر کوئی مذکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مذکر کے لیے تو پہلا صیغہ استعمال ہوتا. ہاں اگر میں نصرہ ایسے کر دیتا نا نصرہ، تو اب میرے پاس 2 چوائس ہے، یا تو میں عثمان کو فاعل بھی بنا سکتا ہوں یا میں عثمان کو مفعول بھی بنا سکتا ہوں. اگر میں فاعل بناؤں تو ترجمہ ہوگا عثمان نے مدد کی، اور اگر میں مفعول بناؤں تو کیا جملہ بنے گا؟ اس نے عثمان کی مدد کی. زبر اور پیش انسان کو بدل دے رہا ہے، کون مدد کر رہا ہے کون مدد نہیں کر رہا ہے بدل دے رہا ہے. تو زبر پیش کتنا مشکل ہے عربی کے اندر.
اسی لیے زبر پیش کا، زیر زبر پیش کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. ٹھیک ہے، اب تھوڑا ہم بڑا جملہ لیتے ہیں انشاءاللہ، ختم کرتے ہیں پھر جلدی جلدی، ایک دو پوائنٹ ہے جی. ایک جملہ آپ لوگ بنائیں، میں دیتا ہوں آپ کو. اللہ نے وعدہ کیا، پہلے آپ یہ بنائیں جملہ فعلیہ سمپل جملہ بنائیں. اس نے وعدہ کیا. وعدہ کرنے کا جو فعل ہے میں آپ کو دیتا ہوں. وعدہ کے لیے عرب 3 حروف کا استعمال کرتا ہے، واو، عین اور تال، اور تینوں پر زبر پڑتا ہے. تو کیا بنے گا جی؟ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اس نے وعدہ کیا، اس مذکر نے وعدہ کیا. اچھا، میں اب یہ وعدہ میں جو ہوا ہے نا اس کو میں نے ظاہر کر دیا. اللہ نے وعدہ کیا، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا. کس سے وعدہ کیا؟ تو میں آپ کو دیتا ہوں مسلمانوں سے وعدہ کیا. تو اب مفعول کون ہے؟ مسلمانوں، یعنی جمع قصدی کا استعمال کر رہا ہوں. تو اب مجھے بتائیں کیا بناؤں گا میں؟ کیا لکھوں؟ المسلمون. صحیح ہے؟ جملہ صحیح ہے؟ وعد اللہ المسلمون جملہ صحیح ہے؟ باقی لوگ اگر نہیں بولیں گے تو مجھے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ باقی لوگ بت بن کے بیٹھے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا نا. باقی لوگ بھی بولے کہ وعد اللہ المسلمون، کیا جملہ صحیح ہے؟ نہیں، سے کا میننگ نہیں آئے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت نہیں، امرار مفعول بنا دیا. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ جملہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں. اللہ نے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا؟ مسلمانوں سے. تو مسلمان کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو مفعول کون سی اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں ہے، یہ ہے. ہاں، آپ بول رہے کہ زبر تو دکھ رہا نا پہ، نصب میں تو ہے نا. زیر زبر پیش سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. جمع سالم مذکر کا نصب کیا تھا میں نے بتایا تھا؟ اونا، اینا، اینا. اونا رفع اور اینا نصب والا. تو کیا ہوگا؟ مسلمینا، وعد اللہ المسلمینا، اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا. یہ منصوب آئے گا. زیر زبر پیش سے دھوکہ نہیں کھانا. اس غلطی کو ختم کر لے، بار بار کہہ رہا ہوں میں. اعراب پکا، ضمیر پکا، ضمائر پکے. الحمدللہ اچھی خاصی عربی جان گیا. اعراب اور ضمائر یہ دو چیزیں پکے کر لے آپ عربی کے اندر. وعد اللہ المسلمین، اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا. ہم نے بھی ایک وعدہ کیا تھا عالم ارواح کے اندر. وعدہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے آپ کو؟ قرآن نے یاد دلایا ہمیں وعدہ. ہم تھے، آپ تھے، تمام لوگوں نے. عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے پوچھ سے تمام انسانیت گروہ کو اکٹھا کیا اور سوال کیا، الستو بربکم؟ تو کیا جواب دیا تھا ہم نے جی؟ قالوا بلا، جی بلا شبہ. تو ہم نے جب وعدہ کیا ہے تو اس کو بھی جملہ میں تصور کر لے، جملہ بنا دے. ان مسلمانوں نے اللہ سے وعدہ کیا. جملہ بنائے جی. وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان. فائل کون ہے؟ مطلب ابھی تو ٹینشن تو ہو رہا، دماغ کے تار ادھر ادھر ہل رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے میرے کو. ٹھیک، ٹھنڈے دماغ سے سمجھے. وعدہ کرنے والا کون ہے؟ مسلمان. مسلمان فائل ہے، مسلمان فائل ہے. فائل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. تو ظاہر مسلمان ہے اور مسلمون مذکر یا مؤنث ہے. صیغہ کون سا استعمال کروں گا؟ فرسٹ والا. تو وعدہ کروں گا. اس کے بعد فائل کو ذکر کر دیں. فائل کو کیا ذکر کروں گا؟ حالت رفع میں. وعد المسلمون، وعد المسلمون، مسلمانوں نے وعدہ کیا. اب وعدہ کرنے والا کون ہے؟ مسلمان. مسلمون کیوں؟ کیونکہ اونا کی آواز رفع کی آواز ہے، جمع سالم مذکر کی. آواز یاد کرواتا، سارے آواز
گھر کا چلانا سب کو یاد رہتا ہے لیکن اونا اینا یاد نہیں رہتا, یہ آوازیں یاد نہیں رہتی لوگوں کو. وعد المسلمون, کس سے وعدہ کیا جی ہم نے؟ اللہ سے کی. اب اللہ کو کس حالت میں رکھیں گے؟ حالت رفع میں, نصب میں, سوری. وعد المسلمون اللہ, مسلمانوں نے اللہ سے وعدہ کیا. کلیئر ہے؟ دو جملہ اور بناتے ہیں انشاءاللہ اس کو. اور جی قتل کرے جی, آفتاب بھائی قتل کرنے میں ایکسپرٹ ہو آپ, قتل کرے. میں کہتا ہوں داؤد نے قتل کیا. قتل داؤد, جملہ کفر بکرم. قتل داؤد, داؤد نے علیہ الصلوۃ والسلام, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا کس کی؟ جالوتا. قتل داؤد جالوتا. ایک سوال, یہاں الف لام نہیں ہے اس کے باوجود بھی بغیر تنوین کا لفظ آیا ہوا, کیوں؟ غلط. لگاؤ دماغ لگاؤ, اس کا دماغ لگ رہا. کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی بغیر الف لام کی حالت نصب میں بغیر تنوین کا اور زبر کون قبول کرتا ہے جی؟ غیر منصرف نام کا کوئی چیز پڑھا تھا زندگی میں کبھی ہم نے؟ ہاں, تو یعنی آپ کو یہ معلوم چلا جالوت جو ہے وہ غیر منصرف ہے. سب یاد دلانا پڑ رہا میرے کو. ہاں جی مارے, تھوڑا مار پیٹ کر لے. میں کہہ رہا ہوں دو لڑکے مار رہے ہیں یا مارے, دو لڑکوں نے مارا. مار رہے میں یہ مضارع میں چلا گیا. دو لڑکوں نے مارا, جملہ بنا جی. پہلے یہ بتائے فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. تو لڑکے مذکر ہے, لڑکے مذکر ہے اگرچہ مثنیٰ ہے, تو کون سا صیغہ استعمال کروں گا؟ پہلا تو ضرب الولد, ضرب الولد, ایک لڑکا. دو لڑکے اگر مارے تو ضرب الولدانی, ضرب الولدانی, دو لڑکوں نے مارا. ضرب الولد ایک لڑکے نے مارا, ضرب الولدانی دو لڑکوں نے مارا, دو لڑکوں کو مارا, دو لڑکوں نے دو لڑکوں کو مارا. اب مار کھانے والے کون ہیں؟ دو لڑکے. مفعول بنائے جی, کیا ہوگا؟ انتظار میں رہتے, میں لکھ دوں اس کے بعد بولیں گے آپ نا جی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ تو بھی گڑبڑ ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ کیوں ہوا جی ولدینی کیوں ہوا؟ ولدینی کیوں ہوا؟ نصب میں ہے. جن حضرات کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ اعراب زبر زیر پیش کو سمجھتے ہیں تو کبھی زندگی میں اس کو فاعل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ ہے تو یہ زیر میں, حالت جر میں دکھے گا ان کو. اور جنہوں نے یہ چشمہ پہنا ہوا زبر زیر پیش کو اعراب, وہ کبھی بھی اس کو مفعول سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو وہ چشمہ جب تک اتاریں گے نہیں تب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہ تو اس کو کبھی کوئی فاعل سمجھے گا, نہ تو پھر اس کو کوئی مفعول ہی سمجھے گا. پتہ نہیں جر میں کہاں آ گیا. اب وہ پریشان بیٹھے رہیں گے, بولیں گے جر میں آیا ہوا ہے, پیچھے کوئی حالت جر والا لفظ نہیں دکھ رہا ہے. اب وہ سارا دن ماتا کھجلائیں گے, تو ان کو یہ پریشانی ہوگی, پھر یہی دقتیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پرابلم سالو کرے گا جب ہم زبر زیر پیش کو اعراب نہیں سمجھیں گے. میں نے میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ اعراب کو اچھے سے پڑھنا ہے, اعراب کو اچھے سے مشق کرنا ہے تاکہ وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے. چلے اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف. اللہ اکبر, بہت ٹائم نکل گیا جی. مفعول کی جگہ پر ضمائر کا استعمال کرنا. تو مفعول کی اعرابی شکل کیا ہوتی ہے؟
منصوب ہوتا ہے. اور اگر ضمیر اس کے جگہ پر استعمال کروں تو کون سے ضمیر استعمال کروں گا؟ کون سی حالت والی؟ کون سی والی؟ نصب والی. تو نصب والے ضمائر کوئی فٹافٹ سنا دے. ہم ہم ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا. اس کے بعد یا. اور یا کے بارے میں ایک چیز جان لے کہ جب کبھی یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوگا، جب کبھی یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوگا تو نون صاحب اس کے درمیان میں ضرور آئے گا اور یہ نی کے ساتھ استعمال ہوگا. جب بھی فعل کے ساتھ استعمال ہوگا تو ہمیشہ نی استعمال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فعل زیر قبول نہیں کرے گا اس کے بعد، اور جب زبول قبول نہیں کرے گا تو کیا رکیں گے جی؟ درمیان میں نون صاحب. لہذا جب کبھی بھی فعل کے ساتھ یا کا صیغہ استعمال ہوگا تو وہ ہمیشہ نی کے ساتھ استعمال ہوگا. اور اس کے بعد ہے جی نا. ٹھیک ہے، ان ضمائر کا استعمال کرنا ہمیں جملے بنانا انشاءاللہ تعالی. تو میں ایک فعل رکھتا ہوں، جو فعل ابھی ہم لے کے چل رہے تھے اسی کے لے کے چلتے ہیں. نصرہ کا فعل رکھ لیتے جی. نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت. لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے نا نصرت، نصرت ہوتا ہے غالباً، نصرت. ہاں نصرت. ہاں. اور اس کے بعد نصرتا، اور اس کے بعد کیا جی؟ نصرنا. اس کے بعد جی نصرتا، نصرتما، نصرتی. دیکھیں زبر دیر پیش غلطی اسے لگ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ جلد لکھنے میں نا بہت سوا ہوتا ہے ایسا. نصر، نصر تنہ. اس کے بعد جی یہ ہمارا پاس فعل کے گردان ہے اور یہ ہمارے ضمائر ہیں. جملہ لکھتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی، بنانا شروع کریں. میں نے یہ لکھا نصرہ زیدن. جملہ کیا ہوا ترجمہ؟ زید نے مدد کی. ٹھیک ہے، زید نے مدد کی. اب میں جملہ لکھا نصرہ زیدن، اس نے زید کی مدد کی، اس نے زید کی مدد کی. تو اب میں زید کی جگہ پر ضمیر استعمال کروں گا. تو کون سا ضمیر استعمال ہے؟ زید مذکر واحد. تو کیا ہو جائے گا جی؟ نصرہ ہو. جملہ کیا ہوگا؟ اس نے اس کی مدد کی، اس نے اس کی مدد کی. چلے اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیا ہوں، ایک دو جملہ آپ لوگ خود سے بنائیں. کچھ نہیں کرنا ہے، ایک صیغہ یہاں سے اٹھانا، ایک صیغہ یہاں سے اٹھانا، جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ترجمہ پہلا کون کرے گا؟ میں اردو میں بول رہا ہوں، اس کو آپ عربی بنائیں. ان دونوں نے ان دونوں کی مدد کی، ان دونوں نے ان دونوں کی مدد کی. نصرہ، اور یہاں سے آپ نے ان دونوں کی مدد کی. نصرہما، ان دونوں نے مدد کی ان دونوں کی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. نیکسٹ بنائے جی. میں نے تم دونوں کی مدد کی. عربی بنائے. غلط، تم دونوں کی مدد کی. نصر تو، تم دونوں کی مدد کی، تم دونوں مذکر کی مدد کی. تم دونوں میں کون آتا ہے جی؟ کما. نصر تو کما، میں نے مدد کی تم دونوں کی. جیسے میں ابھی مدد کی آپ سب کی، میں نے آپ سب کی مدد کی. تو جملہ بنا دیجیے اس کو بھی عربی میں بول دے، میں نے تم سب کی مدد کی. آپ نے نہیں، میں نے کی. ہاں
نصرتو نصرتکم، میں نے تم سب کی مدد کی. شکریہ بھی نہیں بولتے جی. اس نے میری مدد کی، اس نے میری مدد کی. مدد کرنے والا وہ ہے. جملہ کیا ہے جی؟ نصرہ، نصرہ اور نی، نصرنی، اس نے میری مدد کی. اچھا، اس نے ہم سب کی مدد کی، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ غلط، نصرنا نہیں، نصرنا. اگر آپ نصر نہ بول دینا، را کو ساکن کر دے تو آپ کا ترجمہ ہو جائے گا ہم سب نے مدد کی، اور را کے اوپر زبر پڑھ دیں گے تو اس نے ہماری مدد کی. دیکھیے پورا ترجمہ بدل جائے گا. ایک نصرنا نہیں، نصرنا کہاں آئے گا؟ اس نے ہم سب کی مدد کی، اس نے مدد کی ہم سب کی، اس نے مدد کی ہم سب کی. اچھا جی، ان مؤنث نے ہماری مدد کی، ان مؤنث نے ہماری مدد کی، ان مؤنث نے ہماری مدد کی. جملے پہ غور کریں، ان مؤنثوں نے ہماری مدد کی. کون سا صیغہ؟ نہیں، ان مؤنثوں نے، ان مؤنثوں نے، ان ساری مؤنثوں نے. ان کا لفظ بتا رہا ہے غیب کا، ان کا لفظ بتا رہا ہے غیب کا. نصرنا، ہاں، ان مؤنث نے. کیا ہوگا جی؟ ہاں، نصرنا نا، نصرنا نا. کیا جی؟ نصرنا نا. بڑا عجیب سا لگ رہا ہے نا، لیکن ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کو ہم ملا کر کے ساکن نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو شد بیٹھانے کی کوشش کریں گے، شد بیٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ تو نون ساکن ہو جائے گا، تو پاسبل نہیں ہے اس کو پڑھنا. یہ بتا رہا ہے لہٰذا اس کو ہم ساکن نہیں کر سکتے، دو نون الگ الگ لکھنا پڑے گا کیونکہ دونوں کے اوپر الگ الگ حرف ہے، الگ الگ حرکت ہے. نصرنا نا، ان مؤنثوں نے ہم سب کی مدد کی. جیسے کہ ایک عجیب سا دے رہا ہوں میں آپ کو، تم ساری مؤنثوں نے ہماری مدد کی. عربی کیا ہوگی؟ سب کی زبان ٹیڑھی ہوگی آج. ہاں، نصر تن نانا، نصر تن نانا، تم سب عورتوں نے ہماری مدد کی. تو یہ الحمدللہ یہ سمجھ میں آ گیا. مین پوائنٹ، اس میں 2 پوائنٹ آپ کو ذکر کرنا ہے. یہ صیغہ جب کبھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہو، مثال کے طور پر، اور یہ صیغہ کون کون سا صیغہ جی؟ نصرو، نصرتم. یہ 2 صیغوں کے بارے میں 2 چیزیں خیال رکھنا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ان سب نے زید کی مدد کی، ترجمہ کیا ہوگا عربی میں؟ ان سب نے نصرو زیدن. صحیح ہے. اب میں زید کی جگہ پر ضمیر لے رہا ہوں، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ نصرو ہو. صحیح ہے. لیکن عرب ایسا نہیں کرتا. عرب یہاں پہ غلطی، ایک چینجز کرتا ہے. چینج کیا کرتا ہے کہ جب یہ والا حصہ یعنی یہ تیسرا نمبر جب ان ضمائر کے ساتھ جب کبھی استعمال ہوگا تو اس کے آخر میں الف جو لکھا ہوا نظر آ رہا نا، یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور ڈراپ ہونے کی وجہ سے اس کے پہلے میں چونکہ زبر ہے تو یہ الٹا پیش. نصرو ساکن ہے وہ، سوری، یہ ایسے ہی رہے گا. نصرو ہو، ان سب نے اس کی مدد کی. نصرو ہو، نصرو ہو. اب اس کو پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اس کو پڑھنا ہوگا، ظاہر بات ہے. نصرو ہو، ان سب نے اس کی مدد کی. کلیئر ہے؟ یہ جب کبھی یہ والا صیغہ اس کے ساتھ بھی استعمال ہوگا تو
نصرو ہما، نصرو ہما، نصرو ہم، نصرو ہا، نصرو ہما، نصرو ہننا، نصرو کا، ان سب نے تیری مدد کی، نصرو کما، ان سب نے تم دونوں کی مدد کی، نصرو کم، تم سب کی مدد کی ان نے، ان سب نے تم سب کی مدد کی. تو کیا ہوگا جی اس کا ایک الف جو لکھایا تھا ہمارا آخر میں وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں یہ والا سیگے کی طرف. یہ کیا ہے جی؟ نصر تم، کیا مانا اس کا؟ کیا مانا اس کا؟ ترجمہ کیا ہے؟ نصر تم، کیا ترجمہ اس کا؟ ترجمہ کیا اس کا بتائیں؟ کس کی مدد کیا؟ فائل ابھی ذکر ہی نہیں کیا میں نے، صرف اس کا ترجمہ بتائیں. تم سب نے مدد کی، تم سب مذکروں نے مدد کی. کس کی مدد کی جی؟ زید کی مدد کی. چلو زید لکھ لیتے. ٹھیک ہے. اب میں زید کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کروں گا تو کیا ہوگا جی؟ نصر تم ہو، یہی ہے نا؟ نصر تم ہو، نصر تم ہو. اب آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے نصر تم ہو یہ درمیان میں اٹک رہے ہیں، تو یہ جو بریکٹ ہے نا، یعنی جو باؤنڈ کرتا ہے نا عرب کو، جہاں رکنے کو بولتا ہوں رکتا نہیں، وہ توڑ دیتا ہے. تو اب توڑنے کے لیے اس کو فلو کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ سیگا، کتنا نمبر سیگا جی؟ 6 7 8 9 نمبر والا سیگا جب کبھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہو تو اس میم کے اوپر پیش اور ایک واو کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. نصرتموہ، نصرتموہ، کیا ہو گیا جی؟ نصرتموہ، نصرتمہ تھا، نصرتموہ ہو گیا. اگر میں یہ کہوں کہ تم سب مذکروں نے مدد کیا ان دونوں کی، تو کیا ہوگا جی؟ نصرتموہما، نصرتموہم، نصرتموہا، نصرتموہما، نصرتموہن، نصرتموکا، نصرتموکما، نصرتموکم، نصرتموکی، نصرتموکما، نصرتموکن، نصرتمونی، نصرتمونی، نصرتمونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا چیز بتاتا ہوں، فعلتموہ، اگر وہ تم کرو، فعلتموہ، تو تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو جائے گی. تو افسس بین سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپس میں سلام کرو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے دلوں میں یہ چیزیں محبت آ جائے گی. قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. سورہ نساء میں ہے کیا؟ وہ نہیں، ایک آیت ہے، ایک سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ، اور اس نے تم کو عطا کیا، وَآتَاكُم، ٹھیک ہے نا، اور اس نے عطا کیا. یہ عطا جو ہے نا یہ بھی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے عطا کیا، کم، دیکھیں مفعول آ رہا جی، کم کا صیغہ، کم آ رہا نا، کس کو عطا کیا؟ تم سب کو. اس نے عطا کیا تم سب کو، من کلی، کیا کون سا مرکب ہے؟ من کلی کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری، من کی وجہ سے کلی حالت جر میں آ رہا. ما سألتموہ، سآلہ، دیکھیں پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے سآلہ. تو سآلہ کی گردان اگر میں کروں تو سآلہ، سآلہ، سآلو، سآلو، سآلت، سآلتا، سآلنا، سآلتا، سآلتما، سآلتم، سآلتی، دیکھیں سآلتم، تما، سآلتن، سآلتو، سآلنا، میں نے پوچھا، سآلتو، آپ کو حدیثوں میں مل جائے گا، سآلتو فلانن، سآلتو فلانن، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ رب العالمین نے سآلتم، کہ تم سب نے، میں اگر آپ کو کہوں کہ تم سب نے سوال کیا، تم سب نے مانگا، تو کیا ہوگا جی؟ سألتم، سألتم، تم سب نے سوال کیا، کس سے؟ اس سے، یعنی اللہ سے. لیکن کیا ہوگا جی جب یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو سألتو مؤوہ. تو اب اس کا ترجمہ الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ، اور اس نے عطا کیا ان ہر چیز میں سے، ما، جو
استفہام کے لیے آتا ہے جو ما سألتموہ تم سب نے اس سے مانگا. ٹھیک ہے, قرآن مجید سے دلیل مل گئی الحمدللہ. اس کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ میں صحیح پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کلیئر ہے. ایک آخری قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کلاس کو اختتام کرتے ہیں. ریپیٹ کریں گے, ہاں ریپیٹ کریں گے. ریپیٹ اگر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. ایک دن میں نہیں سمجھ میں آتا کوئی چیز. ہاں ابھی بہت کچھ نیا سیکھنے ملے گا آپ کو انشاءاللہ. بہت سی ایسی چیزیں آئے گی جو آپ کے سامنے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا, تو ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو اور مزہ آنے والا. ابھی کچھ کلاسز کے بعد جب میں مضارع پڑھاؤں گا نا تو مضارع میں وہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع کرے گا آپ کو جو آپ کو بہت مزہ دے گا. آپ کو بہت مزہ دے گا. آپ کو فعل جو ہے نا, آپ دیکھیں جو نحو پڑھتے ہیں نا تو نحو کا تعلق خصوصی طور پر فعل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو معلوم ہے فعل پڑھنے میں کتنا مزہ ہے. سمجھ میں جب آنے لگے نا بہت مزہ ہے. جی دیکھیے, اب آپ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں. میں بس آپ کو اردو میں بولوں گا, آپ اس کی عربی کر دیں گے. جی میں کہتا ہوں میں بہتر ہوں, عربی کرے جی اس کی. میں بہتر ہوں, یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے پہلے بتائیں. جملہ فعلیہ ہے جملہ اسمیہ ہے؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی روشن بھی. جملہ اسمیہ ہے تو میں بہتر ہوں اس کی عربی کریں. خراب کر دی سے انا خی مبتدا خبر. مبتدا رفع میں ہے, یہ رفع میں ہے, رفع میں ہے جی. یہ پکی بات نہیں ہے نا. دیکھیں ساحل بھائی نے بول دیا خبر رفع میں ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں رفع میں. یہ اب کیا مسئلہ ہے بھائی, رفع میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس کو تو حل کرنا ہوگا, رفع میں لانا ہوگا. تو رفع میں کیسے لائیں گے ساحل بھائی؟ اس کو رفع میں کیسے لے کر آئیں گے اس کو؟ میں ضمائر رفع میں ہی ہوتا ہے. نہیں ابھی غلط ہے. اصل میں یہ ضمیر ہے, اور ضمیر حالت رفع والی اگر ضمیر اگر ہم پڑھے تو ہوا ہما ہوں, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتننا, اس کے بعد انا اور نانو. تو انا جو ہے وہ رفع میں ہی ہے. خیرن رفع میں دکھ رہا, خبر بن رہا, لہذا یہ نکرہ آیا ہوا ہے. میں بہتر ہوں, متعلق جوڑ دیجیے اس میں اس سے. اس کی عربی بنا دے کوئی, اس سے متعلق لے کر آ جائے. اس سے میں بہتر ہوں, اس سے اس سے من ہوں. ماشاء اللہ, میں بہتر ہوں اس سے. انا خی, اور یہ شد لگنے کی وجہ سے من ہم کرتے ہیں. انا خیر من ہو, میں بہتر ہوں اس سے. دیکھیں مبتدا خبر متعلق, کلیئر. یہ ابلیس نے کہا تھا جب اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا, اور اس فرشتوں کے اندر ابلیس کو بھی حکم تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے, لیکن وہ سجدوں والوں میں نہیں ہوا. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. پھر اس نے ایک جواب کہا, اللہ رب العالمین کے سامنے آرگومنٹ کرتا, وہ اپنے دلائل رکھے گا. وہ دیکھو دلائل کیسے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو انا ہے نا تکبر کی نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دے دیا تو پھر اس کے بارے میں یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہی معاملہ ہے نا ہمارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو. اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ اچھا بڑے ہیں تو ہم چھوٹے کو سلام کیوں کریں؟ تو یہ کون کس کے الفاظ ہیں جی؟ یہ ابلیس کے الفاظ ہیں. اس کے ذہن میں بھی یہی خیال آتا ہے انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اور یہی معاملہ ہمارے ماحول کے اندر ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہر کسی کے ذہن میں یہ چیز بیٹھا ہوا ہے, میں اس سے بہتر ہوں. آپ خود بتائیں, آپ گلی محلے میں آپ کے پاس بائک ہوگا, آپ کے پاس بائک ہوگا تو جو سائیکل پہ آتے ہیں اس کو آپ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ ایک ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی نعمت کو
شکر ادا کرنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس بائک ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس تو بائک بھی نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے تکبرانہ انداز میں یہ کہنا، ارے میرے پاس تو بائک ہے، تو اس الفاظ میں کہتا ہوں نا تو انا خیر منہ، یہ متکبر شخص ہو جائے گا، یہ تکبر ہو جائے گا. انا خیر منہ. اب وہ دلیل دے رہا جی، دلیل کیا دے رہا ہے؟ عربی بنا اس کی، اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. عربی کیا ہے؟ پیدا کرنے کے لیے خا لام اور قاف اور تینوں پر زبر پڑتا ہے، تو کیا عربی بنے گی؟ پہلی فعل خلقا. پہلے جو پوچھ رہا وہ بتائے خلقا. ہاں خلا، آہستہ آہستہ، ہڑبڑی نہیں کرنا ہے. خلقا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. اب میں اگر کہتا ہوں تو نے پیدا کیا، کیا عربی بنے گی؟ تو نے پیدا کیا. ہاں خلقتا، ماشاء اللہ، خلقتا، تو نے پیدا کیا. اب پیدا کرنے کا عمل اسی پر ہوگا. اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے خلق کا کون سا فعل ہے؟ متعدی یا فعل متعدی فعل ہے. اچھا، تو نے پیدا کیا مجھے، عربی کیا بنے گی؟ مجھے. تو کیا ہوگا جی؟ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے. تو یہ میں نے من نارن، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. اس کے بعد وہ دلیل دیتا ہے خلقتنی من نارن، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے. اب یہ دیکھے یہاں ایک چیز دیکھے، اس نے نار نہ معرفہ نہیں لایا، نکرا لایا، اور نکرا لا کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی عام آنکھ سے تو نے مجھے نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک اونچے آنکھ سے پیدا کیا. تکبر والے الفاظ میں کہہ رہا ہے مجھے تو نے آنکھ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور میں کہتا ہوں ایک اور لائن بنا دے، انشاءاللہ تعالی قرآن کی آیت مکمل ہو جائے گی. تو نے مجھے اسے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا، تو کیا ہوگا جی؟ خلقتا، تو نے پیدا کیا اس کو. اچھا، ہو پہ سیدھی پیش دوں یا الٹی پیش دوں؟ ہاں، خلقتا ہو، تو نے اسے پیدا کیا من تین. اب تین کو بھی اس نے نکرا لایا، یعنی وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تو نے اس کو پیدا کیا حقیر سے، مٹی سے. تو میں سجدہ کیسے کروں؟ الحمدللہ یاد کرے وہ پہلا دن جو 10 اکتوبر کو کلاس ہمارا شروع ہوا تھا، اور آج کا دن جو میں نے اس سے وعدہ لیا تھا آپ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کو گرامیٹکلی انالائز کر پائیں گے، حتیٰ کہ میں زبان سے آپ کو بولوں گا، آپ قرآن مجید کو آپ خود سے ترجمہ خود پر کر پائیں گے. یہ آپ کا محنت کا پھل ہے انشاءاللہ. جن کو سمجھ میں آ گیا، دیکھیں آپ، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، عربی تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اعلیٰ کلام یعنی قرآن مجید کی اگر ایک آیت بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا نا تو یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے. یہ ہر کسی کے پاس سمجھ اللہ رب العالمین نے نہیں دیا. اگر آپ کو سیکھنے کے بعد قرآن مجید کی آیت سمجھ میں آنا شروع کر دینا تو ہو سکے کبھی تنہائی میں میرے لیے دعا کر دے آپ. ٹھیک ہے نا؟ بس یہی ہمارے لیے چاہتے ہو، اس کے علاوہ ہمیں کوئی فیس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت فضل کرم ہے کہ الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم قرآن مجید کی آیت کو ترجمہ کر سکتے. ایک حدیث ہے، حدیث کا چھوٹا ٹکڑا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا وہ حدیث پڑھ کر کے. وہ میں شروع میں رکھنا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بھی دیکھ لیتا ہوں میں. دیکھیے جی، پڑھنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے 3 حروف کو، قاف، را اور حمزہ. قاف، را اور حمزہ تینوں پر اور زبر پڑتا. کیا ہوتا ہے؟ قرأ. قرأ، اس نے پڑھا. شروع میں جب من لگ جاتا ہے نا تو یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے، جس نے، سوال کے لیے بن جاتا ہے، شرط کے لیے بن جاتا ہے. من قرأ اس کا مطلب ہوگا جس نے پڑھا. جس نے پڑھا، کیا پڑھا جی؟ دیکھیے جی، حرفن
من قرأ حرفن، جس نے پڑھا کوئی ایک حرف، نکرا آیا کوئی ایک حرف، کوئی حرف، ٹھیک ہے نا، کوئی ایک حرف. کہاں سے جی؟ دیکھیں پاسبلٹی ہے آپ کے لیے ترجمہ کر سکو آپ اس کا. من قرأ حرفن من کتاب اللہ، ماشاء اللہ، جس نے پڑھا ایک حرف، کوئی ایک حرف اللہ کی کتاب سے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کی کتاب سے. فا عربی میں استعمال ہوتا ہے تو کے لیے، بارے میں سو کے بارے میں جو انگلش میں سو کہتے ہیں نا، ایس او، تو فا عربی میں سو کے معنی میں تھا. فا لہو کیا ترجمہ ہے جی؟ اس کے لیے. فلہو حسنتن، حسن کو کہتے ہیں، حسنہ کو کہتے ہیں نیکی کو. بعض روایتوں کے اندر بیہی، اس کے لیے فلہو بیہی بھی آتا ہے، جیسے بیہی ڈال دیا، فلہو بیہی، پھر اس کے لیے ہے حسنتن، ایک نیکی. تو اتنا حصہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آگے والا جو حصہ ہے انشاءاللہ تعالی، آگے جو حصہ ہے انشاءاللہ تعالی جب ہم تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد وہ حدیث کا مکمل ٹکڑا میں پڑھ دیتا. والحسنۃ، اب دیکھیں مبتدا، اور وہ نیکی، وہ ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالھا، وہ نیکی اس جیسے 10 کے برابر ہوگی، اس 10 کے برابر ہوگی. اب آگے جو الفاظ ہے نا، یہ فعل مضارع ہے، جب انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. لا اقول، میں نہیں کہتا، لا اقول میں نہیں کہتا، الف لام میم حرفن، میں نہیں کہتا یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے. ولیکن لیکن میں کہتا ہوں کہ الف حرف، لام حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم حرف. یعنی الف لام ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف. تو الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکی؟ ایک نیکی پر 30 نیکی ہو گئے ماشاء اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ قرآن مجید آپ سمجھ کے پڑھے تو کتنا مزہ آ جائے نا، بونس ملے گا پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ الحمدللہ، یہ ہاں یہ حدیث ہے آپ کی مشہور حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے. کیا تفسیر کے اعتبار سے یہ حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ روایت جو ہے یہ جامع ترمذی کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور سورہ فاتحہ کے شروع میں اس لیے لکھا جاتا ہوگا، بعض لوگوں نے لکھا ہے تاکہ اس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. باقی کوئی سوال اس تعلق سے؟ کلاس کرنے میں مزہ آتا ہے، ناگا کرنے میں کیسے لوگوں کو مزہ آتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کلاس مس کرنے پر کتنا کچھ مس ہو سکتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو نا. ابھی تو بہت سی چیز آنے باقی ہے، ابھی تو بہت سی چیز آنے باقی ہے انشاءاللہ تعالی. جی کسی کا کوئی سوال، کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ، ہاں جی کیا پوچھ رہے؟ ہاں میں نے شد لگایا نا، غالباً شد کے ساتھ آیا ہوا ملانے کے لیے، میں بتا دے رہا ہوں. دیکھیں نہیں، وہ آپ کو تو قرآن دیکھنا نا، آپ کو تو قرآن دیکھنا، قرآن کے ساتھ آپ کو چپڑنا نا. میم پر شد لگا ہوا آپ کا. یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے، وہ قاعدے کی بنا پر یہ ہمیں معلوم چلتا ہے. جب تجوید کا قاعدہ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب پیچھے تنوین ہو اور سامنے الف لام موجود نہ ہو تو اس میم کی وجہ سے وہ فلو لانے کی بنا پر وہ شد کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے اور خیر کا ایک پیش کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. آپ کو پتا اتنا کم سے کم تجوید معلوم ہوگا کہ جب شد آگے کوئی شد والا لفظ موجود ہے نا، حرف موجود ہے اور پیچھے تنوین ہے، تو جب ملاتے ہیں تو تنوین کا ایک
پیش یا ایک زبر یا ایک زیر گر جاتا ہے تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں. تو وہ قرآن مجید میں اس کا اسلوب استعمال ہوا، اور بعض یہ آپ کو تجوید کا قاعدہ ہے اس میں، تو تجوید کا قاعدہ وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میم پر شد لگایا گیا. باقی قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کوئی اور سوال؟ ہاں میں نے وہی بتایا کہ دیکھیں نارملی عرب کے یہاں پر کیا ایک معمول ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ کچھ اسما کو نا نکرہ ذکر کرتے ہیں، اور نکرہ ذکر کرنے کی بعض دفعہ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے، اور اس کی جو اس کی تعظیم کی الٹی کیا ہوتے ہیں، تعظیم کی الٹی کیا ہوتی ہے؟ ہاں ہر پیٹ میں منہ پہ نہیں آ رہا، پیٹ میں منہ پہ نہیں آ رہا، تعظیم، ہاں بے ادبی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا اس کی تعظیم کو گھٹانے کے لیے، ہاں تعظیم کو گھٹانے کے لیے یا تعظیم کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نارملی. تو جب اس نے اب یہ انٹینشن دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انٹینشن میں کس کو استعمال کر رہا ہے. اب جب وہ کہہ رہا نا انا خیر منہ، تو جب وہ اپنے تعلق سے کسی چیز کا ذکر کرے گا تو اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرے گا. تو جب وہ آگے کہہ رہا نا خلقتنی من نارن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو مجھے بڑا عظیم آگ سے پیدا کیا. اور یہ بات واضح ہے، آپ جب جنوں کی پیدائش کا جو مسئلہ دیکھیں گے نا تو وہ آنکھ کے نارملی مرحلے سے نہیں پیدا ہوئے، نارمل آنکھ سے نہیں، بلکہ ایک آنکھ کا، ہاں ایک شولوں سے پیدا، غالباً ان کو ایک الگ سے ایک آنکھ کا ایک الگ حصے سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں پر اپنے آپ کو تعظیم بتانے کی کوشش کر رہا نکرہ لے کر کے، اور جب وہ کسی کو نیچے گرا رہا، ظاہر بات اپنے سے بہتر تو کسی کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا، لہٰذا جب اس نے حضرت آدم کا تخلیق کی بات کی تو خلقتہ من طین، اور تو نے اسے ایک حقیر سے مٹی سے پیدا کیا. تو ایک جگہ تعظیم ہو رہا، ایک جگہ اس کی بے ادبی کروا رہا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی، میں نے جیسے اللہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر، تو یہ جو